اگر آپ مسلسل صرف مسئلہ ہی حل کرتے جا رہے ہیں، مسائل کا ہی حل کرتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ مسئلہ آتا ہی رہے گا آپ کے پاس، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصل شکایت وہ لے کر آیا تھا نا، وہ تو بالکل ٹپ آف دا آئس برگ تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو بڑی ککڑی ملی، بڑی ککڑی اگی تھی فصل میں، وہ توڑ کے لے آیا حضور کے پاس۔ حضور نے اس ککڑی کے بدلے میں اس صحابی کو سونا عطا فرمایا، سونا۔ انسانی جذبات یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ You are never driven by logic, you are always driven by emotions. زندگی کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ کے اوپر، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لاجک نہیں بیٹھا ہوا، جذبات بیٹھے ہوئے۔ چلیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں جو بھی کام اس وقت آپ کر رہے ہیں اس میں جذبات کتنے انوالو ہیں اور لاجک کتنا انوالو ہے؟ Whatever you are doing, you do it by emotion. Emotions are so strong. تبھی آج کی دنیا میں وہ بندہ مضبوط ترین سمجھا جاتا ہے جس کا ای کیو اچھا ہو، ایموشنل کوشنٹ۔ ایک آئی کیو تھا نا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یہ کتنا ذہین ہوگا، ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بٹ ناؤ اٹ از ایموشنل کوشنٹ، ہاؤ ہی مینیجز ہز ایموشنز۔ اینڈ یاد رکھنا، ایموشنز آر ہیبٹس۔ انسان کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، جو اس کا ملان ہوتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے اس کی، وہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو اداس رہنے کی، غمگین رہنے کی عادت ہے، یقین کرنا سارے انجوائے کر رہے ہوں گے، بڑا مزہ کر رہے ہوں گے، وہ اس میں سے بھی ڈھونڈ لے گا میں نے اداس کیسے ہونا ہے، اور 2 منٹ میں رس کے بیٹھ جائے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ He will always search for something sad. اس کی عادت میں ہی اداس ہونا ہے، اس نے ہر جگہ بیٹھ کے منہ لٹکانا ہی لٹکانا ہے اور سب کا لٹکا دینا ہے۔ Emotions are habit۔ اسی طرح And one thing more، ایک تو اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ if you are continuously solving the problem, then the problem will continue to come back. Instead of solving, try for evolving۔ اگر آپ مسلسل صرف مسئلہ ہی حل کرتے جا رہے ہیں، مسائل کا ہی حل کرتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ مسئلہ آتا ہی رہے گا آپ کے پاس۔ آپ کی ساری زندگی مسئلے حل کرنے میں گزرے گی۔ مسائل کو چھوڑیں، ایوالو کر جائیں۔ وہ صورتحال جو صورتحال مسائل پیدا کر رہی ہے، اس صورتحال سے کسی اوپر والی صورتحال میں چلے جائیں۔ ایک کاروباری آدمی اگر وہ مسائل کا ہی حل کرتا رہے، مسئلے حل کرتا جا رہا ہے، ساروں کے مسئلے ہی حل کرتا جا رہا ہے، مسئلے ہی حل کرتا رہے گا، کاروبار میں ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ اوپر چلا جائے، ایسے حالات پیدا کر دے، اتنا اوپر چلا جائے کہ اب مسائل پیدا ہونے والا ماحول ہی نہ رہے۔ جس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو چیل ہوتی ہے نا، ایگل، فالکن، ون آف دا موسٹ سپیریئر فارم آف برڈس، اور یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار جاندار بھی ہے۔ جس وقت یہ ڈائیو کرتا ہے، اوپر سے نیچے سے دیکھ لیتا ہے اپنے شکار کو، اوپر سے ڈائیو کرتا ہے، اور جب یہ ڈائیو کرتا ہے اس کی سپیڈ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے۔ جس وقت یہ باز، یہ چیل ڈائیو کرتا ہے نا، اس کی سپیڈ 300 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ دنیا کا کوئی جاندار اتنی تیز نہیں بھاگ سکتا۔ کہتے ہیں، کہانی مشہور ہے کہ چیل کے ساتھ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ کوا ہے جو چیل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے اس کی گردن پہ ٹھونگے مارتا ہے، لیکن چیل کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کوے کو پیچھے ہٹائے یا لڑے۔ وہ بڑا سمپل سا کام کرتی ہے، وہ اپنی فلائٹ اوپر لے جاتی ہے۔ کوا اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، وہ اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی اب، یا کم ہوتی ہے۔ اب کوے کو تو آکسیجن چاہیے، وہ جب دیکھتا آکسیجن نہیں ہے تو وہ بے ہوش ہو کے خود بخود گر جاتا ہے نیچے، اور چیل کو کوے سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھا، وہ جو پرابلم والی حالت تھی، وہ اس حالت سے ہی اوپر چلی گئی، وہ پرابلم خود بخود ختم ہو گئی۔ So instead of solving, try for evolving۔ حل کرنے کی طرف پڑے رہیں گے باتوں کو، مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، مسائل چمٹتے جاتے ہیں، چمٹتے جاتے ہیں، حالات ہی بدل دیں جب مسائل ایگزسٹ ہی نہ کریں۔ جب کوئی بندہ کمپلینٹ کرے نا آپ کے سامنے آ کے، کمپلینٹ کرے، شکایتیں کرے،
کبھی بھی اس بندے کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنے نہ دینا، بولنے دیں، اس کو بولنے دیں۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اصل شکایت وہ لے کر آیا تھا نا، وہ تو بالکل ٹپ آف دا آئس برگ تھی، وہ تو بالکل پہاڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو اندر نظر آ رہا تھا، اندر کتنا پہاڑ ہے ابھی۔ ٹوکنا نہ اس کو، بولنے دیں اس کو۔ اور کیا خرابی تھی؟ اچھا اور کیا ہوا؟ بولے گا تا پورا بول دے گا وہ، اس کو روکے نہیں، رستہ دے، آنے کا رستہ دیں، اس کو کھلا کرے رستہ، تاکہ اور چیزیں نکلیں۔ کدھر کدھر سے لے کر آیا بھائی، نیچے لوگ اور کیا سوچ رہے ہیں، اسے لابی کیا بنائی ہے، کس سے پہلے بات کر لی ہے، یہ شکایت اب کاروبار تباہ کرے گی، کیا کرے گی، بزنس میں کیا ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر کون کون ملا ہوا ہے، سارا بولے گا وہ۔ تھوڑی دیر اس کو رستہ دیں، جب ساری ٹریفک گزر جائے اب اس سے پوچھے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے، حل بھی آپ ہی بتائیں، تاکہ اگلی دفعہ وہ مسائل کو حل کرنے کا جذبہ بھی اس کے پاس رہے۔ روکے نہ، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت زمانہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، کنٹینیوسلی ایوالونگ، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ہر زمانے میں یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہمارا زمانہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس دور میں تبدیلی بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ مطلب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤں کہ وہ 20 سال تک رہے دنیا میں، وہ پڑھائی جو یہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس بات کا، آپ میں سے کسی کو نہیں اندازہ۔ ایک دم سے سارا بدل جاتا ہے، ٹیکنالوجی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو کیا پڑھائیں، کیا کریں کہ 20 سال تک وہ علم ان کو کام بھی دے دے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ 4-5 سال کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں موبائل فون ختم کر دیا، اے آر اور وی آر ٹیکنالوجی جو ہے، آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی ہاتھوں میں کر دیں، اینک کے اندر موبائل لے آئیں، کیپ میں لے آئیں، آنکھوں سے موبائل ٹچ ہونا شروع ہو جائے، اتنی بڑی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ ایک تو پولیٹیکل چینج ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں پتا تھا پہلے کو، یار 2 سال بعد منگولز نے حملہ کر دینا ہے، وائکنگز نے آ جانا ہے، کوئی بڑی بلا یا کوئی بڑی وبا آ جائے گی، نمونیا آ جائے گا، یا آ جائے گا، وہ تو ایک چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ ابھی تو بیسک سکلز کا نہیں اندازہ ہو رہا کہ کیا چیز بیسکلی ان کو پڑھائیں۔ What basic skill you should teach the next generation so that they become relevant with the change. Remember, there is a tsunami of change. تبدیلی کا بہت بڑا طوفان یہ ہے، اور میں یہ بات حق نواز گھی والے اور پپو کریانہ اسٹور کو بھی سنا رہا ہوں کہ پپو کریانہ اسٹور اگر ڈیلیوری کا نیا طریقہ نہ نکالا یا اے آئی بیسڈ مارکیٹنگ نہ نکالی تو کوئی چھوٹا سا انجینئر دوسری دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، اڑا کے رکھ دے گا آپ کے کاروبار کو۔ ٹرین از آؤٹ، موونگ ویری فاسٹ، گاڑی نکل چکی ہے، 1000 کی سپیڈ سے جا رہی ہے، جھنڈا لگا لو گے بھی ریلیونٹ رہو گے، ورنہ نظر بھی نہیں آؤ گے۔ ایلیکس چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بیماری ہو گئی ایک، اور اس بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ڈاکومنٹڈ بات ہے، ثبوت ہے میرے پاس۔ فوربس کے مطابق اس نے 17 ڈاکٹرز کو دکھایا، پتہ نہیں چل رہا تھا، ان آئیڈینٹیفائڈ پین تھی، پین بہت زیادہ تھی، ڈریگنگ لیفٹ فٹ تھا، جب چلتا تھا تو الٹا پاؤں رگڑ کے چلتا تھا، اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور کبھی کبھار دورے پڑتے تھے، نہیں پتہ چل رہا کیا ہے۔ اس کی ماں کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے ساری رپورٹیں سب کو جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دی۔ اب آپ کہیں گے چیٹ جی پی ٹی پہ تو رپورٹیں نہیں جاتی ہیں، پیڈ ورژن پہ جاتی ہیں، اس سے سب کچھ چیٹ جی پی ٹی ڈالا، چیٹ جی پی ٹی نے 2 سیکنڈ میں بیماری کا نام بتا دیا، ٹیتھرڈ سنڈروم۔ اس کی بیک بون کا جو نیچے والا کپ تھا نا وہ ہڈی کے ساتھ جڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دیکھا، حیران ہو گئے، آپریشن کیا، ایلیکس ٹھیک۔ ڈاکٹر فارغ نہیں، ڈاکٹر فارغ نہیں ہوا، چیٹ جی پی ٹی نے صرف مرض بتایا ہے، علاج تو ڈاکٹر نے کیا نا، چیٹ جی پی ٹی نے ڈاکٹر کا ساتھ دیا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر اتنے کیسز پینڈنگ ہیں کہ اگر روزانہ کے کیس نکالے جائیں تو 6 منٹ میں کیس ڈیل ہونا چاہیے، 6 منٹ میں ایک لیگل کیس، پروسیکیوٹر کو سننا ہے، استغاثہ کو سننا ہے، ڈیفینڈنٹ کو سننا ہے،
شکیں نکالنی ہے, بحث کروانی ہے, پھر ایک فیصلہ دینا ہے. 6 منٹ میں ہو سکتا ہے یہ؟ اور وہ وکیل مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری ساری کتابیں اس کے اندر ڈال دو, اے آئی کا ماڈل آیا ہے, ساری کتابیں جتنی دنیا میں چھپی ہیں لا کی, قانون کی, اور پھر اس کو کیس دو. وہ اے آئی کا ماڈل آپ کو سیکنڈوں کے اندر جہاں جہاں اس کے کانٹینٹس ہیں, جتنے پرانے کیس آئے سارے نکال کے رکھ دے گا. اے آئی از ناٹ ڈسٹربنگ یو, اٹ از اسسٹنگ یو. یہ آپ کو خراب نہیں کر رہی, آپ کو اسسٹ کر رہی ہے, آپ کو بڑھا رہی ہے, آپ کے کام کو آسان کر رہی ہے, آپ کو بتا رہی ہے کہ اے کاہل آدمی تیری جگہ نہیں رہے گی آگے, اے ہمیشہ بہانے کرنے والے تجھے کک مار کے مار دے گا باہر, وہ آ جائیں گے آگے جو کام کرنے والے ہیں. یو نیڈ ٹو بی ریلیونٹ. روتے ہی رہ جاؤ گے, بہانے کرتے رہ جاؤ گے, شکایتیں کرتے رہ جاؤ گے. آل دس از ریئل, آل دس از ریئل. پچھلے دنوں کوئی گانے والی عورت ہے, وہ حیران رہ گئی کہ وہ بالکل اس جیسی آواز میں مشین نے گانا گا دیا. اس کا کیا ہوگا؟ کارٹون کی جو آوازیں آتی ہیں پیچھے سے مشین کر رہی ہے. اب پہلے ہم ٹرانسلیشن کراتے تھے اپنی کتابوں کی, انگریزی کی, اسپینش کے اندر, تو لوگ ہائر کرتے تھے, وہ لوگ ٹائم مانگتے تھے, بڑے دنوں بعد لکھتے تھے. اب تو نہیں کرنا پڑتا, 2 منٹ لگتے, سارا صحیح ہو جاتا ہے. جا رہی ہیں جابس. سو یو نیڈ ٹو بی ریلیونٹ. ریلیونٹ رہنا سیکھیں. کس طریقے سے زمانے میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے, ورنہ زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا. کام ہی نہ کرو گے, زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے گا. کل ایک میں نے خبر سنی کہ ایک دہریہ تھا, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ عام طور پہ دہریہ جو ہوتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے, ان کا مسلمان ہونا یہ بڑا واقعہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دلائل بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ عجیب دلائل ہوتے ہیں. بہرحال مجھے اچھا لگا کہ میں سنوں اس کے پاس کیا بات ایسی حق والی پہنچی. اس سے بڑی پیاری بات کی, آپ بھی غور سے سنیے گا, اور پھر واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کے جلوے ہیں, اگر آپ تعصب کے عنق کو اتار کے دیکھیں. وہ کہنے لگا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ آج سائنس اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ پوری کائنات یہ اٹرنل نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں تھی, یہ کبھی نہ کبھی بنی ہے. دیر از اے بگننگ, دیر واز اے اسٹارٹ. تو کب بنی, کس نے بنائی, یہ سوال ہے. پھر اس نے الیگزینڈر, جو کہ یونیورسٹی آف ٹفٹس میں کاسمولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے, اس کو دنیا کی ایک اتھارٹی ہے یہ کائنات وغیرہ کے معاملات میں, اس کا جملہ بولا کہ the proof is there that this universe had a beginning. یہ ایک ثبوت ہے کہ اس کائنات کا ایک آغاز تھا. تو آغاز سے مراد یہ کہ یہ نہیں تھا تو آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اینک چھوٹی سی اینک ہے, یہ جب نہیں تھی آئی کیسے, کسی نے بنائی. چھوٹی سی سوئی ہے, یہ چھوٹا سا بٹن ہے, یہ نہیں تھا آ گیا, کیسے آیا, کسی نے بنایا. تو یہ ساری کائنات جب نہیں تھی اور اب آ گئی, تو اس کا مطلب کسی نے بنائی. وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ اب دہریہ اس میں اور باتیں لے کر آئے گا. کہتا میں پوچھتا ہوں کہ جو ہے, جس نے کائنات بنائی ہے, سب سے پہلے تو وہ ٹرانسینڈنٹ ہے. ٹرانسینڈنٹ مینز ماورائی کوئی ہستی ہے, وہ انسان نہیں ہو سکتا. انسان کیسے بنا سکتا ہے اتنی بڑی کائنات, اور انسان تو تھا نہیں اس وقت. تو وہ ماورائی ہے, انسانی وجود سے وہ چیز بڑی ہے, بہت کوئی بڑی ہے. اینڈ نمبر 2, اٹ از ٹائم لیس. جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کائنات بنی تو وقت وغیرہ بنا نا سارا. تو اس کا مطلب وہ ذات جو بہت بڑی ہے وہ ٹائم سے بھی آزاد ہے, ٹائم کی محتاج نہیں ہے, وہ ٹائم لیس ہے. اینڈ تھرڈ ون, ویری پاورفل. وہ ذات بہت پاورفل ہے, کیونکہ جب کسی کی پاور دیکھنی ہو, یہ دیکھو اس نے کیا ایجاد کیا, کیا بنایا ہے. اتنی بڑی چیز بنانے والا کوئی بہت پاورفل ہوگا نا. اینڈ ویری اسمارٹ, اور بہت زیادہ حکمت اس کی بڑی لگ رہی ہے, کیونکہ اس نے جو یہ کائنات بنائی, اس کے مدار بنائے, اس میں سورج بنائے, اس میں چاند بنائے, چاند کے اندر طاقت رکھی کہ سورج سے طاقت لے, اور پھر ان کی چمک بنائی, پھر اس دنیا کے اندر اتنی رنگا رنگی, اتنا نظام رکھا. حکمت کتنی بڑی ہوگی اس کی. اور پھر وہ کہتا ہے وہ جو ہے وہ کیئرنگ بہت زیادہ ہے, بہت محبت کرنے والا ہے. کیسے؟ اس نے اس دنیا کے اندر جو رشتے بنائے, ان میں کتنی محبت ہے, کتنی جنراسٹی ہے, کتنا پیار ہے, کتنی الفت ہے. پھر سائنٹیفک پرنسپل ہے,
ऑक्यूम रेजर का ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि क्रिएटर कभी भी दो नहीं हो सकते, बनाने वाला कभी भी दो नहीं हो सकते, ये एक होगा, वरना उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। अब वो कहता है कि मुझे बताएं वो हस्ती जो ट्रांसेंडेंट है, बड़ा टाइमलेस है, पावरफुल है, स्मार्ट है, केयरिंग है, वो कौन है? आओ पढ़ो कुरान पाक को, या जिस किताब को तुम मुकद्दस और इलामी समझते हो उसको पढ़ लो, तुम्हें वही नजर आएगा कि ये एक रब की ज़ात है। दिस इज वन ऑलमाइटी अल्लाह हु इज द क्रिएटर। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रब ताला है। तुम्हारी सारी तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं, याद रखना, तुम्हें साफ नज़र आ रहा होता है, तुम्हारी बीमारियां बिगड़ जाती हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हार मान जाते हैं, और वाकई ख्याल आता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है। आपको पता है जब आप एक दफ़ा सांस लेते हैं ना, ले सांस, मेरे कहने पे ले रहे हैं कि वैसे भी ले रहे हैं? ले रहे हैं ना सांस। हर सांस पे 8 खतरनाक तरीन जरासीम आपके जिस्म में जाते हैं, खतरनाक तरीन 8। ये हवा ऐसी है, कौन है जो उन 8 को न्यूट्रलाइज कर देता है? यूँ समझ 8 दहशतगर्द दाखिल हुए, सामने फौज कितनी मजबूत होगी कि उन 8 को न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या आपके जिस्म के अंदर आर्मी मौजूद है ऐसी कि उन 8 को फारग कर देती है? 200 कैंसर की टाइप्स है दुनिया में और 3000 छोटे कैंसर की टाइप हैं। एक डॉक्टर कह रहा था कोई बंदा ऐसा नहीं जिसमें कैंसर ना हो, इतने खलिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो चल ही रहा है। क्या है वो चीज आपके जिस्म के अंदर, वो आर्मी जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं, कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, जिसकी हर वक्त तरबियत कर रहा है, हर वक्त तरबियत हो रही है, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है आपके जिस्म में, किस तरह आने वाले जरासीम को खत्म करना, क्या करना है। बताओ अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? 8 जरासीम हर सांस पे अंदर जाएं, बंदा कैसे बच सकता है? तो कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की ज़ात का जलवा आपको नजर आएगा। और फिर आप अल्लाह पर ईमान लेकर आए, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी ख़त्म नबूवत पर ईमान लेकर आए। और अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको पैदा फरमाया, आपको भेजा, और अब क्या हुक्म फरमाया? आपका रब है ना, पालनहार है, हर तरह के हालात में आपको सुकून देता है, हर तरह के हालात के अंदर आपको पालता है। आप दिन में कितने गुनाह करते हैं, रात को पेट भर के छत के नीचे आपको सुलाता है, इतना रहमान रब है। वो जिंदगी गुजारने का तरीका भी इरशाद फरमाता है, फरमाया याद रखो तुम्हारे लिए बेहतरीन मेयार, अगर सुकून चाहते हो, जिंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। शफीक थोड़ी तेज करें, आवाज़ ऊपर करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना, इसमें दौलत इतनी नहीं है इस रास्ते पे चलने में, लेकिन सुकून बड़ा है। नींदें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं, लेकिन जितनी नींद मिलती है वो नींद बड़ी पक्की और बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। खुद आगे बढ़ के बेसुकूनी खरीदते हो तब इस तरह करते हो। तो फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन तुम्हारे लिए पैरवी का मेयार वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और एक दफ़ा फर्मा बरदारी करके देखो, एक दफ़ा नबी पाक के रास्ते पे चल के देखो, जैसे उन्होंने खाया, जैसे उन्होंने पिया, जैसे उन्होंने माशरत रखी, मामलात रखे, हैरान हो जाओगे किस तरह ज़िंदगी में तब्दीली आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास सबसे बड़ी मताए हयात ये थी। सोचिए एक दफ़ा के लिए, कहाँ थे ये लोग, कहाँ चले गए, कहाँ थे और कहाँ चले गए। मक्के की गलियों में रेड़ी लगा के या चादर बिछा के सामान बेचने वाले लोग, इनको पूरी दुनिया के अंदर मईशत का रहनुमा बना दिया, छोटी बात तो नहीं है। और आज एक उस्ताद के पास जाओ ना, उस्ताद साहब किधर आपकी क्लास, कहते ये लड़के बैठे हैं, नालायक कौन है, ये बड़ा नालायक है, आता ही नहीं है, लेट करता है। लाइक कौन है, ये बड़ा लाइक है, बड़ा अच्छा है। एक क्लास में उस्ताद साहब की कोई लाइक है, कोई नालायक है, कोई कौन ज़हन है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई अंग्रेजी में अच्छा है। नबी पाक की तरबियत देखिए, आपके वो जो पहले शागिर्द है जिनको सहाबा कहा जाता है, और जो 1,24,000 है, इतनी बड़ी क्लास 1,24,000, इन सारों का लेवल क्या है, कॉम्पिटेंट क्या है। फरमाया किसी की भी पैरवी कर लो, ये सितारों की तरह तुम्हारी रहनुमाई के लिए काफी है। कोई दावा कर सकता है उस्ताद इतना बड़ा? इन सहाबा के पास क्या था? इश्क था, इश्क। ले लो मेरी बात,
ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، ایک ہوتی ہے سچی عقیدت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے شخصیت پرستی، ایک ہوتی ہے سچی عقیدت۔ قائد اعظم ایک دفعہ گئے بانی پاکستان، کسی نے ہاتھ چوم لیا ان کا۔ قائد اعظم نے کہا ادھر آؤ، ہاتھ کیوں چوما ہے؟ کہا جی میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ کہا میں تمہارا آئیڈیل کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ دیانتدار ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، اور آپ اپنی قوم سے مخلص ہیں، آپ نے سارا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں جب یہ باتیں میرے میں تمہیں نظر آتی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم نے کتنوں پہ عمل کیا ہے؟ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ شخصیت پرستی کے اندر گرفتار انسان پتہ ہے کرتا ہے، اس شخص کو چڑھائی جائے گا، چڑھائی جائے گا، اس کی تعریف میں آسمان گرا دے گا، سورج چاند کر دے گا، یہ اور جھوٹی باتیں بھی ڈالے گا اس کے ساتھ کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جبکہ سچی عقیدت والا آدمی فوراً اپنے آئیڈیل کو دیکھے گا اور کہے گا میں نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدت کے حوالے سے ارشاد فرماتے تھے۔ حضور وضو فرما رہے ہیں نا، صحابہ آئے، ایک ایک پانی کا قطرہ ہاتھ میں لے رہے ہیں، صحابہ نیچے نہیں جانے دے رہے۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا چیز ابھار رہی ہے کرنے پہ؟ فرمایا کہ مطلب آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ سے محبت اور عقیدت، تعظیم اور برکت، وہ تبرک، وہ سارا کانسیپٹ ہے۔ آقا نے فرمایا پھر سن لو، اگر یہ بات ہے تو سن لو، سن لو، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو جب بات کرے سچ بولے، جب امانت رکھوائی جائے اچھا امین بنے اور اچھا ہمسایہ بن کر رہے۔ حضور نے تعظیم اور تبرک سے روکا نہیں، وہ ضروری ہے، لیکن یہ کہا کہ میری تعظیم تمہارے عمل کو سست نہ کر دے، عمل میں سستی نہ لے کر آنا، اور ثابت کر دو مجھے کسی ایک صحابی کی زندگی سے کہ حضور کی عقیدت نے اس کے عمل کو سست کیا ہو۔ جتنی عقیدت محبت بڑھتی تھی اتنا صحابہ کا عمل اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ آج کون ہے جو محبت رسول کا دعویٰ نہیں کر رہا؟ لیکن جو ہوا واقعات، جو سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کتنی آپ کے اندر جذبہ ہے، یہ بتائیں۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ محبت۔ حضرت محمد بن اسلم بڑی عمر کے صحابی تھے، بازار سے گھر آئے، اچانک اٹھ کے جانے لگے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کا مجھے فرمان یاد آ گیا، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب بھی آؤ میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر جانا۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا فرمان، میں تو پہلے جاؤں گا، جا کے 2 رکعت پڑھ کے پھر آؤں گا۔ بازار سے کوئی گھر آیا ہو شام کو، اٹھنے کا دل کرتا ہے اس کا؟ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا اور مسکرائے، وضو کرنے کے بعد مسکرانا ایک بات ہے۔ کہا اے عثمان غنی آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی پاک کو اسی طرح میں نے دیکھا تھا کہ وضو کر کے مسکرائے تھے، تو مجھے یاد آ گیا میں یار کی ادا کو ادا کرتا چلا جا رہا۔ ایک صحابی ایک جگہ سے گزرے، کوئی آڑ نہیں تھی سامنے سے، پھر بھی سر نیچے کر کے گزرے۔ کہا کچھ تو نہیں ہے سامنے؟ کہا بہت عرصہ پہلے لشکر کے ساتھ آیا تھا، نبی رحمت آپ کی صحبت حاصل تھی، تو یہاں پہ ایک شاخ نکلی ہوئی تھی، حضور نے یوں اپنا سر اقدس جھکایا تھا، تو میں نے بھی بس اس ادا کو ادا کیا۔ یہ ہوتا ہے عشق، مائکرو میکرو نہیں دیکھا جاتا، بس اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ انسان پڑھتا جائے اس سے پتہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال جو مکے میں شدید آزمائش کے گزرے، آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے نا چند گھنٹے کے لیے ان کو ظلم کیا تھا ان کے اوپر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے چند گھنٹے کے لیے ظلم کیا، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ عرصہ آزمائش رہی، پھر آپ بادشاہ بن گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی بھائی کے بارے میں یہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، یا کوئی بات ایسی کہانی آ جاتی ہے کہ یوسف نہ بکتا بازاروں میں، اس طرح کر کے، یہ سب لغو اور غلط باتیں ہیں نا؟ بالکل نہیں۔ وہ مومن مسلمان تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی امتی تھے، ان کے بارے میں کوئی لوز ٹاکنگ نہیں کرنی۔ لیکن ایک بات میں کر رہا ہوں موازنہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر چند گھنٹے ان کے بھائی نے ظلم کیا، اور نبی پاک پر کم و بیش 13 سال 52 سال آپ نے مکے میں گزارے، اس میں 13 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، بڑا شدید ظلم ہوا، بہت زیادہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا،
اور سب کے لیے ایک اسوہ کا نمونہ رکھا۔ امت کے مساکین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلی، سلطنت کا فرما روا ہو، دیکھے کس طریقے سے آپ نے معافی دی، کوئی مالدار ہو، اس کے لیے کیا اسوہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو بڑی ککڑی ملی، بڑی ککڑی اگی تھی فصل میں، وہ توڑ کے لے آیا حضور کے پاس، حضور نے اس ککڑی کے بدلے میں اس صحابی کو سونا عطا فرمایا، سونا، کہ تم نے مجھے تحفہ دیا، میرے پاس یہ ہے۔ ایک دفعہ حضور کو اتنی بکریاں ملی کہ پورا جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ ایک بندہ اگر کہتا اللہ نے تو بڑا عطا فرمایا، بڑے مالدار بن گئے آپ، حضور نے فرمایا کس چیز کو مالداری کہہ رہا ہے؟ کہا یہ جو بکریاں ہیں۔ کہا جا یہ ساری بکریاں تجھے دے دیں۔ وہ بھاگا بھاگا قبیلے میں گیا، کہا ان کا کلمہ پڑھ لو، یہ تو اتنا دیتے کہ انسان فقیر رہ ہی نہیں سکتا۔ کس جگہ پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ دیکھیں، ہر جگہ یقیناً وہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم شریعت اسلام کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا، عبداللہ سارے دنیا دار مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تجھے سنوارنا چاہیں سنوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ تو جب یہ بات ہی ختم ہو گئی تو پھر بندوں کو دیکھنا چاہیے کہ سجدوں کو زیادہ پکا کرنا چاہیے، سجدوں کو زیادہ پکا کرنا چاہیے۔